فاطمہ آئی ہیں حضور کے پاس، مگر وہاں بہت مرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ دروازے سے واپس چلی گئی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی، اور بچی جب باپ کے پاس آتی ہے تو باپ کے دل میں محبت کیسی ہوتی ہے، سوزانوں سے بھی، جب سب جانتے ہیں بیٹیوں کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ خیر، تو حضور نبی اعظم جب فارغ ہو گئے تو یہیں سے تشریف لے گئے اور فرمایا فاطمہ تم کیوں آئی تھی؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان کو بھیجا تھا، میں نے بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ ان کو بھی غلام دے دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غلام تو سارے تقسیم ہو گئے، البتہ اس کے بجائے میں زیادہ بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر الفاظ ہیں اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں اپنے بسترے میں لیٹو، فسبحا 33 واحمدا 33 وکبرا 34 جب تم اپنے بسترے میں لیٹو تو 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ غلاموں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو چونکہ حضرت فاطمہ کے سوال پر یہ تسبیح اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی، اس لیے اس کا نام تسبیح فاطمہ ہو گیا۔ بخاری شریف میں جہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، واقعہ بیان جب کیا، تسبیح بیان کی، تو ان کے شاگرد نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس پر عمل کیا؟ پھر تو حضرت علی نے فرمایا ساری زندگی عمل کیا، کبھی نہیں چھوڑا۔ اس سوال کرنے والے نے کہا کہ وہ جو فلانی خطرناک جنگ ہونے والی تھی اور اس میں آپ ایک طرف سے آپ تھے اور آپ کے ساتھ وہ جنگ ہونے والی تھی، جنگ صفین اسے کہتے ہیں، جس میں 45,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، وہ جنگ صفین ہونے والی تھی، ایک طرف سے حضرت علی تھے اور حضرت علی ہی کے خلاف وہ جنگ تھی۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت جنگ صفین کے دن؟ فرمایا اس دن میں نے تسبیح پڑھی، یعنی صبح جنگ ہونے والی ہے، کتنا ٹینشن ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی، کیسے آرام کیا ہوگا، کیا بیتی ہوگی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے فرمایا میں نے اس دن بھی یہ تسبیح ضرور پڑھی ہے۔ چلو بس یہ تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر کبھی نماز کے بعد نکلنے کی مجبوری ہو، ٹھیک ہے جا سکتے ہیں، لیکن چلتے چلتے پڑھیں گے، اور اس میں غلطیاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بات ایک غلطی اس میں ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ٹھیک ہے، الحمدللہ 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 یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ اکبر پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور تقریباً اکثروں سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ اکبر پڑھا، مگر وہ اللہ اکبر بنتا نہیں ہے۔ میں کر کے دکھاتا ہوں، ہم پڑھیں گے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، یہ ٹھیک ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھیں گے اللہ اکبر 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 ہو رہا ہے، اللہ اکبر نہیں پڑھ رہے، سمجھ رہے ہیں اس پر اللہ اکبر، مگر گسان چوسے اللہ اکبر۔ اور زبانوں کا معاملہ نازک ہوتا ہے، زبان نازک ہے، ہر زبان نازک ہے، ذرا سے یوں ہو جائے گا معنی بدل جاتے ہیں۔ بس اگر ہم کشمیریوں کو سمجھائیں گے کہ لفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، ذرا سی تبدیلی ہو جائے گی معنی بدل جائے گا، جتنا پیونتا تبدیلی سے کسا مانچ کسا بدلی۔ ٹھیک ہے، میں مثال بتاتا ہوں۔ اردو میں کہیں گے چور، چے واو رے چور، اسی کو اگر پڑھیں گے چور تو معنی بدل گیا، چور بدل چیز، تھک کر چور ہو گئے اور تھک کر چور ہو گئے، چور کچھ اور ہے، چور کچھ اور ہے، وہاں بھی چے واو رے ہے، یہاں بھی چے واو رے ہے۔ آج کا دور، ہم اگر پڑھیں گے آج کا دور تو دور اور دور ایک ہی ہے، دال واو رے وہاں بھی ہے، یا وہاں کرنا دور تو معنی کچھ اور ہے، پڑھیں گے دور معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ کشمیری زبان میں دیکھ لیجئے، متس متس بدلے ہوا میں نے، متس ہوئی مٹی، متس ساری شزانہ متس کس گئے، آب اوب، آت اوب، اس سے معنی بدل گیا، اوب آبدار، آب ہو گیا پانی۔ کشمیری کہتے ہیں صاحب نا آر تے نا، آر آت اگر کرو نا اور بدلو معنی اور آر، کل کول کل کول کول، کیسے معنی بدل رہے ہیں؟ کل شہری شزانوں کل کیا گو، کل کول، کھر کھار کھر کھر، کتنے معنی بدل رہے ہیں؟ ایک ہی لفظ ہے، کھر کھار کھر کھار کھر، اتنے سے معنی بدل رہے تھے۔ اسی طرح عربی کا معاملہ بھی نازک ہے، الفاظ صحیح پڑھنے چاہیے۔ ہمارے بیچارے کشمیری بازے پڑھتے تھے اللہم انی سلک الجنہ، یہ سلک الجنہ کا مطلب ہی کوئی نہیں، لفظ ہے اللہم انی اسألک الجنہ، 12 الفاظ صحیح پڑھنے ہیں۔ 33 یہ تسبیح پڑھنی چاہیے، گھر میں جاتے ہوئے پڑھیں، اپنی عورتوں کو کہیں یہ تو تمہاری تسبیح ہے،
اور تجربہ ہزاروں کا لاکھوں کا تجربہ ہے. دن بھر عورت کام کرتے کرتے تھک جائے گی, شام کو جو ہی تسبیح پڑھ کے سوتی ہے نیند بھی آئے گی, جنات کا اثر نہیں ہوگا, کوئی رات کو دبائے گا نہیں, اور عبادت کی عبادت ہو جائے گی. بس ختم ہو گئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو, جب بھی انسان کو کہیں بیان کرنا ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے میں کس موضوع پر بیان کروں گا, اور لازماً سوچے گا. اور یہ بیان ہی کی بات نہیں ہے, ہر چیز کے بارے میں انسان کو یہی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سفر کرنا چاہیں گے تو آپ سوچیں گے کیسے سفر کریں گے, جہاز سے کریں گے, گاڑی سے کریں گے, ٹرین اگر ہوگی تو ٹرین سے کریں گے, اپنی گاڑی میں جائیں گے, ٹرانسپورٹ کی گاڑی سوچیں گے. اسی طرح سے آپ نے سوچا شام کو سیون بنانا ہے, کیا بنائیں گے, سبزی بنائیں گے, دال بنائیں گے, کیا کریں گے تو سوچیں گے. اسی طرح سے بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے, کون سے اسکول میں کرائیں گے تو سوچیں گے. کسی انسان کو بزنس کرنا ہوگا, کس چیز کا بزنس کریں گے تو سوچیں گے. اسی طرح سے جب کسی عالم کو, کسی بزرگ کو, کسی تو یا ہم جیسے چھوٹے انسانوں کو جب کہیں بیان کرنا ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کس موضوع پر بیان کروں گا. ٹھیک ہے, تو عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں جب صبح اٹھا 4-5 بجے تو میں سوچنے لگا مجھے فلاں مسجد میں بیان کرنے جانا ہے, اب کیا بیان کروں گا. یہ سوچتے سوچتے مجھے سال پرانی حدیث یاد آ گئی. کئی سال پہلے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی اور اس وقت یاد آ گئی, تو بس میں نے کہا بس یہی بیان کروں گا. حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے, اس کو کہتے ہیں سنن ابن ماجہ. یہ جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں, ان بڑی کتابوں کو ہم کہتے ہیں 6 بڑی کتابیں, سیاہ ستہ. ان کتابوں میں سے ایک کتاب اس کو کہتے ہیں سنن ابن ماجہ. اس کا بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد, دارقطنی, دار بائہقی, حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ, اس میں یہ حدیث ہے, اور اسی کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طواف کرتے کرتے اللہ کے نبی رک گئے اور خانہ کعبہ کو دیکھا. جب خانہ کعبہ کو دیکھا تو فرمایا ما اعظمک ایھا الکعبہ, ما اکرمک ایھا الکعبہ. اے کعبہ تو کتنا محترم ہے, اے کعبہ تو کتنا معزز ہے, اے کعبہ تیری محبت کتنی لوگوں کے دلوں میں ہے. اور ہے, ساری دنیا کے لوگ کیسے کھنچ کر کے آتے ہیں کعبے کی طرف. اور جس نے بھی خانہ کعبہ دیکھا کبھی نہیں کہے گا میرا دل نہیں چاہتا پھر دوبارہ دیکھنے کو. دنیا کی ہر بلڈنگ کو دیکھ کر کے انسان کا دل بھر جاتا ہے, کعبے کو دیکھ کر کبھی انسان کا دل نہیں بھرے گا. حالانکہ کعبے میں بظاہر خوبصورتی کی کوئی چیز نہیں, ایک چکور کمرہ ہے, ایک طرف سے ایک دروازہ ہے, نہ کوئی آرچ ہے نہ کوئی کچھ ہے. جو اچھی اچھی بلڈنگیں ہوتی ہیں, تاج محل, اس میں قسم قسم کے ماربل ہیں اور کیا کیا ہیں تاکہ اٹریکٹیو بن جائے. لیکن تاج محل دیکھ کر بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں, کب دیکھیں گے. لیکن کعبہ کو دیکھ کر کبھی کسی کا دل نہیں بھرتا ہے. ساری دنیا کے لوگ وہاں آنا چاہتے ہیں, حتیٰ کہ غیر مسلم بھی کہتے ہیں ہم کو جانے دو. تو کعبے کی کشش اس کائنات کی عجیب چیز ہے, اور دنیا میں کوئی بلڈنگ ایسی نہیں جس کو دیکھنا عبادت ہے سوائے خانہ کعبہ کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعبہ تو کتنا معزز ہے, تو کتنا محترم ہے. پھر فرمایا مگر قسم اس اللہ کی ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, مومن کی جان, مومن کا مال, مومن کی عزت تجھ سے زیادہ افضل ہے. ما اعظمک ایھا الکعبہ, ما اکرمک ایھا الکعبہ, ولکن والذی نفسی بیدہ لحرمۃ المؤمن اعظم منک ایھا الکعبہ ولحرمۃ عرض المؤمن اعظم منک ایھا الکعبہ. اے کعبہ, مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت تجھ سے زیادہ افضل ہے. عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. بس اسی حدیث کو سامنے رکھ آپ دیکھیے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا, اس حج میں صحابہ کرام جمع تھے مینا میں, اور مینا میں جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جمع ہیں, فرمایا بتاؤ آج کون سا دن ہے. صحابہ کرام نے سوچا حضور کیوں پوچھ رہے ہیں آج کا دن ہے, سب کو معلوم ہے کون سا دن ہے. فرمایا کیا آج یوم النحر نہیں ہے, قربانی کا دن نہیں ہے؟ اور کیا گیا حضرت قربانی کا دن ہے. فرمایا آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام سوچنے لگے سب کو معلوم ہے کون سا مہینہ ذی الحجہ ہے, حضور کیوں پوچھ رہے ہیں کون سا مہینہ. ایک صحابی نے کہا اللہ ورسول عالم. حضور صحابہ کرام سوچنے لگے شاید ہم کہیں گے ذی الحجہ, حضور نام بدل دیں گے, انہ سیسمیہ بتسمیۃ اخری, یا حضور شاید نام بدلنا چاہتے ہیں اس دن کا, مہینے کا. حضور نے فرمایا کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ اور اس کیا جی حضرت ذی الحجہ ہے. فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟
سب کو معلوم تھا مکہ مکرمہ بلد طیب، تو آپ نے فرمایا جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے یہ جگہ محترم ہے، جیسے یہ مہینہ محترم ہے، اس سے زیادہ محترم مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا کیا احترام ہونا چاہیے۔ یہ بات اس وجہ سے سمجھانا بہت ضروری ہے کہ مسلمان سے نفرت کرتا ہے، خاندان کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، یہ برادری کی بنیاد پر، یہ فلانی برادری کا ہے، یہ فلانے خاندان کا ہے، یہ فلانے طبقے کا ہے، اور نفرت کرنے میں حدود سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ مثلا ہم نے کسی کو کہا یہ کافر ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے اگر تم نے کسی مسلمان کو کہا یہ کافر ہے تو قیامت کے دن دنیا میں ہی اگر وہ کافر ہوگا تو ہے کافر، اگر نہیں تو تم واپس کافر بن جاؤ۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما، اگر کسی نے دوسرے کو کہا یہ کافر ہے اور وہ نہیں تھا اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں نہیں تھا، تو کہنے والا بیچارہ خود کا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ایسا اپنا بڑا نقصان کر گیا یہ کہ دوسرے کو نفرت کرتے کرتے جملہ بول گیا، اور نتیجے میں یہ تلوار واپس آ گئی۔ یہ دو لفظ بڑے خطرناک ہیں، جو انسان دوسرے کو بولتا ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں، ایک ہے لفظ لعنت اور ایک ہے لفظ کافر۔ جب ہم دوسرے کو کہیں گے، اسی طرح سے ہم دوسرے کو توہین کرتے ہوئے کہیں گے یہ گستاخ ہے، تو اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا کون گستاخ ہے۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ تو اپنا عقیدہ خود بیان کرے گا، ہم کو کہنے کا حق نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں اس کا عقیدہ غلط ہے، وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن ہم کو نفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح سے فلانی برادری کا آدمی ہے، یہ فلانی طبقے کا آدمی ہے، یا فلانے علاقے کا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کر دیا؟ تمام کے تمام آدم کی اولاد ہے، تم میں افضل وہ ہے جو تقوی والا ہوگا، اور اگر تقوی والا ہے، نیک کردار والا ہے، با اخلاق ہے، وہ سب سے اچھا ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو۔ جس کو تم سمجھتے ہو حقیر، وہ حقیر نہیں ہے اگر وہ تقوی والا ہے۔ کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی اجمی، عرب کا آدمی کوئی افضل نہیں ہے اجمیوں کے مقابلے میں۔ ولا فضل لاحمر علی اسود، کسی سرخ شکل والے کو کہنے کا حق نہیں میں اچھا ہوں تم کالے ہو، یعنی کسی طبقے کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم زیادہ اچھے ہوں تم صحیح نہیں ہو۔ اللہ کے نبی نے ایمان والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور اسی لیے جب مدینہ شریف میں صحابہ پہنچے ہیں تو ایسی محبتیں ان کے آپس میں تھی۔ انصار کہتے تھے مہاجرین کو تم ہمارے بھائی ہو، مہاجرین کہتے تھے انصار کو تم ہمارے بھائی ہو۔ وہ اپنے گھروں میں ایسی اخوت اس دنیا میں کسی نے قائم نہیں کی جیسے ایمان والوں کا آپس میں محبت۔ اللہ نے اعلان کیا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کبھی مومن کے خلاف سازش نہیں کرے گا، مومن کبھی کسی مومن کو ضرر نہیں پہنچائے گا، مومن کبھی کسی دوسرے مومن کو سے نفرت نہیں کرے گا، مومن کبھی کسی دوسرے مومن کی حقارت نہیں کرے گا۔ تم تمام کے تمام ایک جسم کی طرح ہو، اگر ایک جسم کو تکلیف، جسم کے ایک حصے کو تکلیف اگر ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ عموماً بیانات ہوتے ہیں عبادات کے متعلق، عقائد کے متعلق، لیکن امت مسلمہ کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس کے بیانات نہیں ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دلوں میں پھٹن ہے، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے گھروں تک بھی پہنچ گیا۔ بھائی کو بھائی سے نفرت، بھائی بھائی کے خلاف ہے، سازشیں کریں گے، غیبتیں کریں گے، بد کلامیاں کریں گے۔ حالانکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کسی بھائی سے اختلاف ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، مجھے رائے بیان کرنے کا حق ہے لیکن حقارت کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو ذلیل سمجھنے کا حق نہیں ہے، اس کو گمراہ ڈکلیئر کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو جہنمی کہنے کا حق نہیں ہے، اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم غلط ہو، تم کو سزا لگے گی، مجھے حق نہیں ہے کہنے کا۔ اور اگر میں نے لفظ استعمال کیا تو ایک لفظ کا جواب دینا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا یہ زبان کنٹرول میں رکھنا، آپ نے زبان پکڑ کر کہا اس کو اس کنٹرول میں رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے گارنٹی دے گا دو چیزوں کی، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں یضمن لی ما بین لیہی وما بین فخذیہ، جو انسان مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا، ضمانت دے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں آئے گا۔ اور پہلی چیز فرمائی زبان۔ جناب زبان کے ذریعے سے انسان اپنی بیوی سے دور ہو جاتا ہے،
زبان کے ذریعے سے ماں باپ اپنے بچوں سے کٹ جاتے ہیں، زبان کی خرابیوں کی وجہ سے اولادیں اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے، زبانوں کی خرابیوں کی وجہ سے مسلمان سے ٹکراتا ہے، پھٹانیں پیدا ہوتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، ٹکراؤ پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ سب زبان کے فتنے ہیں۔ تو ایمان والوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ محبتوں والا معاشرہ، کوئی کسی سے حقارت نہ کرے، کوئی کسی سے نفرت نہ کرے، کسی کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے ٹھیک ہے، آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا آپ کی رائے صحیح تھی، ہماری رائے صحیح تھی۔ صحابہ کرام کو آپس میں کتنے مسائل میں رائے الگ الگ ہو جاتی تھی، بے شمار۔ صرف سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت یہ جو مردے دفن ہو جاتے ہیں پھر ہم صلاۃ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ مردے سنتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا بالکل نہیں سنتے، وہ تو مر چکے ہیں، اب کوئی نہیں سنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت مردے سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا سنتے۔ تو عبداللہ بن عمر بہت بڑے صحابی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بالکل نہیں سنتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے یہ ہے، حضرت عائشہ کی رائے وہ ہے۔ حضرت عائشہ سے رائے پوچھتے ہیں دلیل، وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو واقعہ ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا حضرت کیسے کہتے ہیں آپ مردے سنتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دیکھو جب جنگ بدر ہوئی تھی اور پھر وہاں وہ دشمن مارے گئے تھے، ان کے لاشیں پڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جنگ بدر میں قیام پذیر رہے 3 دن جہاں بدر کے میدان میں۔ اس کے بعد پھر ایک دن صبح سویرے کہا سواری لاؤ، تو حضرت عمر کہتے ہیں کوئی خاص بات ہے، حضور نے سواری منگوائی ہے، تو ہم اونٹ لے کر کے آگے، حضور اونٹ پر سوار ہو گئے، تو پورے بدر کا معائنہ کیا، راؤنڈ لگایا، اور پھر جہاں وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں آ کر کے کہا اللہ نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ اللہ نے پورے کر دیے، تمہارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے پورے ہوئے یا نہیں؟ اللہ ان لاشوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ اللہ نے وہ پورے کر دیے، تمہارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مرے ہوئے ہیں، ان کو کیا سنا رہے ہیں آپ؟ اجساد لا ارواح فیہا، یہ تو وہ جسم ہے جن کے اندر روحیں ہے ہی نہیں، تو کیا سنیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں، تو بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے اس کا مطلب یہ مردے سنتے ہیں، اس لیے ہم قبر پر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو ہماری طرف سے تم پر سلام، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ اور حدیث میں ہے جب مردے کو دفن کر کے واپس چلتے ہیں تو جوتوں کے کھٹکھٹانے کی آواز مردہ سنتا ہے، حتی یسمع قرع نعالہم، وہ مردہ جو ہے وہ جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ سنتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں واپس، یسمع قرع نعالہم، جوتوں کی کھٹکھٹ کی آواز سنتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنازے کو اٹھا کر لے کر چلتے ہیں اگر نیک ہوتا ہے کہتا ہے بھائیو جلدی چلو، دیر کیوں کر رہے ہو، اور اگر گنہگار ہوتا ہے کہتے ہیں بھائیو مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اب بھائیو مجھے کہاں لے جا، بخاری میں کتاب الجنازہ میں حدیث ہے۔ پھر وہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مردے کی چیخ و پکار تم سنو گے تو کبھی دفن نہیں کرو گے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرماتے لہذا مردے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں چلے گئے آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اب 2 رائے ہو گئی، ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ کی رائے بھی سارا آنکھوں پر، حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے بھی سارا آنکھوں پر، ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے وہ رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے، اللہ جانتے ہیں کیا کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ رائے اپنائیں کہ ان کو کہیں تم گمراہ ہو، اور ہم وہ رائے اپنائیں کہ ان کو کہیں گے تم گمراہ ہو۔ تو صحابہ ہیں، ظاہر ہے عبداللہ بن عمر کو کون کہہ سکتا ہے گمراہ ہے حضرت عائشہ کی رائے لے کر، اور حضرت عائشہ کو کون کہہ سکتا، اعوذ باللہ من ذالک، تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بہن سے کہا حفصہ، عبداللہ بن عمر بہت اونچا آدمی ہے، کاش رات کو نماز پڑھا کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا حضور کی خدمت میں صحابہ آتے ہیں تو اپنے خواب بیان کرتے ہیں، تو میں سوچنا لگا کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی خواب دکھاتا، اور جوان لڑکا تھا، غیر شادی شدہ تھے اس وقت، کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، مجھے آئے 2 فرشتے، کہا چلو تم کو لے جاتے ہیں ہم، کہتا مجھے لے گئے اور آسمانوں کی سیر کرائی اور کہا وہ دیکھ، کہا یہ کیا ہے، کہا یہ تمہارا، تم اسی میں جاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ عمر کہتے ہیں میں نے کہا میں ابھی جاؤں گا، فرمایا ابھی نہیں، یہ تیرے جنت کی جگہ ہے، ابھی نہیں، کیونکہ تیرا وقت ابھی آیا نہیں، تو مجھے واپس لا کر پہنچا دیا۔ میں نے صبح کو اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا بہن میں نے خواب یہ دیکھا، حضرت حفصہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہے، تو حضرت حفصہ حضور کے پاس آئی، کہتا وہ بھیا ہے نا چھوٹا عبداللہ بن عمر، اس نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا نعم الرجل، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، کاش یہ رات کو نماز پڑھا کرتا۔ جو ہی حضور نے یہ فرمایا اس کے بعد عبداللہ بن عمر کبھی رات کو نہیں سوتے، بس ذرا سے پھر فوراً اٹھ جاتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا بہت اچھا آدمی، کاش یہ رات کو نماز پڑھتا، میں کیسے سوؤں گا؟ عبداللہ بن عمر وہ ہے، اور نہ جانے کتنے اتنے عجیب انسان تھے عبداللہ بن عمر۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا ہے اپنی ذاتی کام اور مجھے پتا چلتا ہے میں بھی کروں گا وہی، چنانچہ عجیب بات کرتے تھے وہ، حج کے لیے عرفات کے میدان سے مزدلفہ آنا ہوتا ہے 10 تاریخ کے شام کو، 9 تاریخ کی شام کو۔ عرفات سے مزدلفہ سارے حاجیوں کو آنا ہوتا ہے، آفتاب ڈوبنے کے بعد راستے بھی چلنا ہوتا ہے اور مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں تو راستے میں حضرت کو پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، ایک سائڈ پر چلے گئے، پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی۔ حضرت اسامہ ساتھ تھے، انہوں نے وضو کرایا، عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے مغرب کی نماز؟ فرمایا نماز تو آگے پڑھیں گے، تو نکل گئے۔ عبداللہ بن عمر جب بھی وہاں سے گزرتے تھے وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میں یہاں ضرور بیٹھوں گا، پیشاب تو نہیں کروں گا لیکن بیٹھوں گا ضرور، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے مگر کرتے تھے وہ۔ تو ایک طرف سے عبداللہ بن عمر، ایک طرف سے حضرت عائشہ، ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، ہم کو کہنے کا حق نہیں آپ کی رائے غلط ہے اور گمراہ۔ اسی طرح سے آج اگر ایمان والوں کے دماغ رائے الگ ہو جائے تو میرے بھائیوں رائے الگ کرنے کا حق ہے لیکن توہین کرنے کا حق نہیں ہے، حقارت کرنے کا حق نہیں ہے، گالیاں دینے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اس کے رائے کچھ اور تھے تو نے گالیاں کیوں دی، اس کے رائے کچھ اور ہے تو ان کو حقیر کیوں سمجھا۔ ایمان والوں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، باپ اولادوں کے ذریعے سے اولادوں کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، شوہروں کے ذریعے سے بیویوں کی حقارت نہیں ہونی چاہیے، بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں کی حقارتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے جو آپس کا معاشرہ بنایا تھا کیا فرمایا؟ جو بڑے کا احترام نہیں کرے گا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب ایسا مان لیجئے ایک بزرگ ہے، وہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نمازی نہیں ہے، تو نمازی نہ ہونے پر مجھے غم ہونا چاہیے، نفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہونا چاہیے کاش یہ نمازی ہوتے، مگر مجھے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ نفرت کرنا اور چیز ہے، افسوس کرنا اور چیز ہے۔ کسی آدمی کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے، مجھے اس غلطی پر افسوس ضرور ہونا چاہیے لیکن حقارت کا حق نہیں ہے، حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے، برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے ایک لڑکا جو ہے وہ چرس پیتا ہے، ایک لڑکا چرس پیتا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ دیکھیے ہم اس کے غائبانے میں اس کے متعلق کہتا ہے یہ چرسی ہے، یہ خراب لڑکا ہے، بہت ہی برا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے اور یہ نہیں کر سکتے۔ اب کوئی آدمی کہے گا وہ تو چرس پی رہا ہے، کہ ہاں واقعتاً چرس پی رہا ہے، وہ چرسی ہے، مگر یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی حقارت کر رہا ہوں اور اسی کا نام غیبت ہے، نہیں کر سکتے غیبت، تو بین لگ گئی اس پر۔ لیکن ہم سب یہی کرتے ہیں، اس میں مولوی بھی ہیں، بلکہ مولوی زیادہ ہیں بعض مسائل میں۔ دوسرا طریقہ ہے سامنے وہ آگا تو سامنے آ کر اسے کہیں گے تو چرسی ہے، تو بگڑا ہوا انسان ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے، تو یہ بھی جرم ہو گیا مجھ سے۔ کیوں؟ میں بات کہہ رہا ہوں مگر کڑوے انداز میں کہہ رہا ہوں، طنز کر کے بات کہہ رہا ہوں۔ یہ چرس چھوڑے گا یا نہ میری پکڑ ہو جائے گی کہ تو نے طنز کر کے بات کیوں کی تھی، تو نے برا بھلا کیوں کہا تھا، تو نے اس کو شرم کیوں دلائی، اور یہ شرم دلانا، کسی کو توہین کے ساتھ اس کی غلطی کو دکھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس پر میں بین لگ گئی۔ پھر اب کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ مجھے اس کو کہنا ہے بھائی تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، تو میرا عزیز ہے، ٹھیک، یہ تو جو کر رہا ہے تو غلط ہے، اس سے تو تیری صحت کو نقصان ہوگا، یہ تو تیری عزت مٹ جائے گی۔ یہ انداز اس طرح سے اختیار کرنا ہے کہ اس کو محسوس ہونا چاہیے یہ میرا ہمدرد ہے، بس یہ کہنے کا حق ہے۔ تو اب دیکھیے اگر ہم نے کوئی برائی دیکھی تو برائی کو بیان کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے غیبت کا، وہ بھی منع۔ دوسرا طریقہ ہے سامنے کہیں گے اور طنز کر کے کہیں گے، وہ بھی منع۔ تیسرا طریقہ ہے سامنے کہیں گے اور ہمدردی سے کہیں گے، بعد میں وہ سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، مانے گا یا نہیں مانے گا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ یہ سمجھ اسلام یہ بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری کوشش ہے میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے اگر کبھی کسی کو ڈانٹ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا اگر میں نے کسی کے حق تلفی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو،
اور وفات سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا اگر کسی کو میرے ذریعے سے تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان، اچھا مسلمان، سچا مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس میں اپنے والدین بھی ہیں۔ ٹھیک، مثلا بیٹا کہتا ہے بڑے کو مجھے نچی پتا نہیں کیا، بس اب تو جناب والا اس قدر سنگین جرم کر گیا، یہ تو گناہ کبیرہ کر گیا، اور اسے پتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے میں اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کے توہین ہو۔ جیسے ماں نے کوئی بات کہی، بیٹا کہتا ہے سب ہے نشی پتا نہ کیں بک بک شکا سان کراں، یہ جو جملہ بولا گیا جناب گناہ کبیرہ ہو گیا، اور آدمی سمجھتا ہی نہیں یہ بھی کوئی غلط چیز ہے، کر رہے ہیں سب لوگ۔ تو توہین آمیز جملہ اپنے عزیز کو بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے چھوٹے استاد اگر بچے کو ڈانٹ رہا ہے اور ڈانٹتے ڈانٹتے اسے کہتا ہے وہ حرام خور اور بگڑا ہوا لڑکا اور خراب، تو جناب اس استاد کو پکڑ ہوگی، کیونکہ تم نے توہین کی ہے بچے کی، تم نے بد کلامی کی ہے، تم نے گالیاں دی ہیں، تم نے بددعائیں دی ہیں۔ نہ بددعا دے سکتے ہیں، نہ لعن طعن کر سکتے ہیں، نہ توہین کر سکتے ہیں۔ اسلام یہ بناتا ہے انسان کو، یعنی زبان سے کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچا سکتے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من شاق شاقہ اللہ، جو دوسرے کو مشقت پہنچائے، مشقت دلی مشقت، بد کلامی کی، توہین کی، ذلیل کیا، گالیاں دی، بددعائیں دی، یہ دوسرے کو روحانی مشقت پہنچانا یا جسمانی مشقت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو مشقت میں ڈال دے۔ فرمایا من ضارہ اللہ، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے ضرر پہنچائے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، اپنے اوپر ظلم حرام کیا، یہ اللہ کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں یا عبادی، یقول اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، حرمت علیہ الظلم، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، وجعلت فیما بینکم محرما، اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کا حرام کر رکھا ہے، فلا تظالموا۔ ظلم کی پہلی قسم ہے زبان سے ظلم کرنا، ہاتھ سے ظلم کرنا نمبر 2 پر ہے، پہلے زبان سے۔ کیسے پتا چلے گا؟ حدیث مبارک میں اللہ کے نبی نے پہلے زبان کا تذکرہ کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی، لسان کو پہلے لایا، یعنی گویا زبان سے زیادہ ظلم ہوتا ہے ہاتھ کا ظلمات کا ہے۔ انسان پہلے گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، توہین کرتا ہے، تانے دیتا ہے، حقارت کرتا ہے، یہ سب زبان سے ہوتا ہے۔ تو زبان سے ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی دین کے خلاف۔ چنانچہ بے شمار دین پر عمل کرنے والے عبادت گزار، چونکہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی ہے، زبان ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بد کلامیاں کریں گے، گالیاں دیں گے، بد دعائیں دیں گے، لعن طعن کریں گے، ادھر سے عبادت ہے، ادھر سے یہ سب ہو رہا ہے، عبادت کی روح ختم ہوتی رہتی ہے، اور قیامت کے دن اس حال میں وہ پہنچے گا کہ اس کی باتیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ کیوں؟ کسی کو گالیاں دی تھی، کسی کو بد دعائیں دی تھی، کسی کو حقارت کی تھی، کسی کو برا بلا کہا تھا، اور نتیجے میں وہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے ہم کو کیسا بنایا؟ مہذب ترین انسان۔ ہماری زبان غلط استعمال نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ذریعے سے کسی کی حقارت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ قریب کے ہوں چاہے دور کے ہوں، حتیٰ کہ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اگر ہم نے کسی کو جسمانی ڈیفیکٹ والا دیکھا، جسمانی ڈیفیکٹ، سڑک پہ جا رہا ہے ایک انسان جسمانی ڈیفیکٹ ہے، ہم نے اسے دیکھا اور دل میں اس کی حقارت آ گئی، اوہ اس قدر خطرناک جرم ہے یہ۔ اچھا تم نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، اس کو حقیر سمجھا؟ ہماری کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ سڑک میں جا رہے تھے، وہاں ایک آدمی جھاڑو دے رہا تھا، سڑک صاف کرنے والا، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو حقیر مت، یہ بیچارہ موچی ہے، جس کو شیخ کہیں گے موچی ہے یا بھنگے، حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ اگر یہ کام چھوڑ دے گا تب تمہیں پتا چلے گا تمہاری سڑکوں کا کیا بنے گا۔ تم گاڑیاں لے کر کے چل رہے ہو تبھی جب سڑکیں صاف ہیں، اور سڑکیں صاف ہیں تبھی جب بیچارے یہ سڑکیں صاف کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہڑتال کر دیں گے، سڑکیں صاف نہیں ہوں گی، پھر پتا چلے گا۔ تم کا احسان مانو کہ تمہاری وجہ سے ہماری سڑکیں صاف ہیں، تم تیار ہو گئے یہ نیچے والا کام کرنے کے لیے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری سڑکیں صاف ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول صاف ہو رہا ہے۔ اگر بھنگے اپنا کام چھوڑ دیں گے، ہمارا دین یہ کہتا ہے اس کا احسان مانو، اس کی وجہ سے ہماری سڑکیں صاف ہیں، ہماری نالیاں صاف ہیں، حقارت سے مت، اس کو بھی مت دیکھنا۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، وہ سادات میں سے تھے، اور انہوں نے کچھ زمانہ کشمیر میں بھی گزارا ہے۔
اور سید تھے وہ. اللہ نے بڑی خوبیوں سے ان کا نوازا تھا. ان خوبیوں میں سے ایک بڑی عجیب خوبی یہ تھی کہ جس علاقے میں مولانا تھے وہاں کے دوسرے بزرگ مدینہ شریف چلے گئے ہجرت کر کے. ارادہ کیا کہ مدینہ شریف ہی میں ہمیشہ رہوں گا. ٹھیک ہے. ان کا نام تھا حضرت مولانا عبید اللہ درخواستی. وہ بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے عالم تھے, حدیث بھی پڑھاتے تھے, تبلیغ کے ساتھ بھی تھے, خانقاہ بھی چلاتے تھے سب. تو انہیں ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ شریف. ارادہ ان کا تھا کہ اب ساری زندگی مدینہ میں گزاریں گے بڑھاپے میں. تو وہاں کچھ عرصے کے بعد ان کو حضور کی زیارت ہو گئی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑی تمناؤں کے بعد آیا ہوں, سارا بیچ کر کے آیا ہوں اور مدینے کی آخری زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اور میری تمنا یہ ہے کہ اسی قبرستان میں میری قبر بن جائے جنت البقیع میں. فرمایا نہیں واپس جاؤ. انہوں نے پھر درخواست کی نہیں یا رسول اللہ نہیں جانا چاہتا ہوں. فرمایا دیکھو وہاں تم دین کا کام کرو گے اس سے مجھے زیادہ خوشی ہے بمقابلے تم یہاں اپنی عبادت کرو. ان کا حضرت ٹھیک ہے جب آپ کا حکم ہے جاؤں گا. پھر فرمایا وہاں میرا بیٹا عطا اللہ ہے اس کو میرا سلام کہنا. تو چلے وہ مولانا عبید اللہ درخواستی پہنچ گئے واپس. وہاں کچھ لوگوں نے کہا اے دیکھو یہ گستاخ رسول ہے, مدینے سے واپس پھینک دیا گیا. کسی نے کہا اس نے پتہ نہیں کیا توہین کی ہوگی واپس کر دیا گیا. لیکن وہ خاموش تھے. اب چلے گئے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے ملاقات کرنے کے لیے. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے ملاقات کی تو مولانا نے پوچھا آپ واپس کیوں آئے؟ کہنے لگا حضرت بس آ گیا, سمجھو عابدانہ نہیں تھا. کہنے لگا میں نہیں مانتا, یہ صاف صاف بتاؤ کیا بات ہو گئی. ہم تو کوشش کر رہے تھے آپ نہ جاؤ اور اس وقت آپ نے مانا نہیں. آپ کے شاگرد, آپ کے مریدین, آپ کے خانقاہ والے, سارا علاقہ آپ سے کہتا تھا آپ مت جائیں اور آپ کی وجہ سے یہاں فائدے ہیں. اس وقت آپ نے مانا نہیں, اب واپس کیوں آئے؟ کہنے لگا حضرت بس یہ سمجھو میں عابدانہ نہیں تھا. فرمایا نہیں سچ سچ بات بتاؤ. تو کہنے لگے حضرت میں نہیں کہہ سکتا تھا مگر چونکہ آپ کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا ہے اس لیے بھی عرض کر دیتا ہوں. فرمایا مجھے خواب میں زیارت ہو گئی. حضرت نے فرمایا تم واپس جاؤ وہاں دین کا کام کرو مجھے زیادہ خوشی ہے. یہاں تم اپنی عبادت کرو گے, اپنا درود پڑھو گے مدینہ تو یہ تمہاری ذات کو نفع ہوگا. وہاں جب تم کام کرو گے میرے دین کو نفع ہوگا. اس لیے میں واپس آ گیا. پھر فرمایا آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے بیٹے عطا اللہ کو, کیونکہ وہ سید تھے, میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہہ دینا. جو ہی حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے سنا تو تڑپ کر کے نیچے گر گئے اور بہت دیر تک تڑپتے رہے. پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا ایک مرتبہ پھر سنا کیا کہا تھا حضور نے, کیا کہا تھا؟ تو پھر وہ کہتے تھے کیا کہا تھا نانا جان نے کیا کہا تھا. وہ نانا کہتے تھے اب حضور کیونکہ نانا ہی تھے. یہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری دلی میں گھر میں گئے. وہاں گیٹ پر ایک نوکر تھا غیر مسلم بھنگی, اور ایک وہ گاڑی چلانے والا وہ بھی غیر مسلم بھنگی تھا, اور وہ جو مالک مکان تھا وہ ہندو تھا کسی اونچے عہدے کا اور اونچی ذات کا. تو انہوں نے کھانے کا انتظام کیا مولانا کے لیے اور ان کو کہا مولوی صاحب کو کھانا کھلا دو. وہ خود چلا گیا کہیں اور. تو مولانا نے ان سے فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اس ڈرائیور کو کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ. کہنے لگے جناب میں آپ کے ساتھ کیسے کھانا کھا سکتا ہوں, ہم کو تو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں تم ناپاک ہو پلید ہو. کہنے لگا تم مجھ سے اچھے ہو, آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اپنے ساتھ پلیٹ میں بٹھایا, حالانکہ وہ غیر مسلم اور بھنگی تھا. اور شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, یہاں کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان غیر مسلموں کے اندر ایک قوم دوسری قوم کو کیسے حقیر سمجھتی ہے اور ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی ہے. مولانا ان سے فرما رہے ہیں میں جس دین کو ماننے والا ہوں میں سید ہوں, اور میرے ساتھ پلیٹ میں اس کو بھی اپنے ساتھ پلیٹ میں کھانا کھلایا, اس کو بھی پلیٹ میں کھانا کھلایا. وہ رونے لگے. کہتے ہم ہیں اس درجے کے کیا آپ ہم کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں؟ کہنے لگا نہیں کیوں نہیں, تم بھی انسان میں بھی انسان ہوں, بس اتنا فرق ہے میں اللہ کو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں تم نہیں مانتے. کہنے لگا جی ہم کو بتاؤ ہم کو کیا کرنا ہے. اسی وقت کلمہ پڑھ کر دونوں مسلمان ہو. پھر ان سے پوچھتے تھے مسلمان کیوں ہو گئے؟ کہنے لگا مولانا نے لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلایا اب مجھے بھی مسلمان ہو, اور واقعی اپنے ہاتھ سے ان کو کھلایا. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے رویے ٹھیک کریں. جیسے ہم کہتے ہیں نمازیں پڑھو, جیسے ہم کہتے ہیں خیرات کرو, جیسے کہتے ہیں تلاوت کرو, ایسے ہی ضروری ہے اپنے رویے ٹھیک کریں. اپنے ہر بھائی کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ رویے اتنے اچھے بنائیں کہ ماں باپ کہنے چاہیے جیسا اولاد میری ہے ایسی اولاد تو کسی کی بھی نہیں ہے. اپنے اولادوں کے ساتھ رویے اچھے بنائیں تو گھروں میں خوشیاں ہوں گی, ماحول اچھا ہوگا. اپنی بیویوں کے ساتھ رویے اچھے بنائیں, اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رویے اچھے رکھیں, اور عام مسلمان کے ساتھ رویے کیسے رکھیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ اے کعبہ تو کتنا محترم, اے کعبہ تو کتنا معزز, اے کعبہ تیرا احترام کتنا ہے, مگر قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے مومن کی عزت اس سے زیادہ بڑی ہے, اور میں کسی مومن کی توہین کروں گا؟
چاہے وہ بیچارہ کسی بھی طبقے کا کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ اگر کوئی بیچارہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، خدا نہ خواستہ شراب پیتا ہے، خدا نہ خواستہ برائیوں میں ہے، مجھے غم ہونا چاہیے نہ کہ نفرت. نفرت اور چیز ہے، غم اور چیز ہے. مجھے افسوس ہونا چاہیے کاش یہ ٹھیک ہوتا، کاش یہ صحیح ہوتا، یہ غلطی اس کے اندر نہ ہوتی. لیکن نفرت کرنے کا حق نہیں ہے. اب اگر میں نے اس کے دل، اب میرے دل میں اس کی نفرت ہے، یہ خراب انسان ہے، میرے دل میں نفرت ہے، تو اس کے خرابی کی بنا پر اس کو پکڑ ہوگی، اور میں نے اس کے ساتھ نفرت کی ہے، اس نفرت کی بنا پر میری پکڑ ہوگی. میں کہاں سمجھ رہا ہوں کہ جناب میں نے نفرت کی تو میرا دن کا بہت بڑا کوئی کام کیا اور میں کوئی خاص اللہ کا بندہ ہوں. اپنے ماحولوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہمارا دین یہ کہتا ہے. اور اس میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلکوں کی بنیاد پر ایمان والوں کو آپس میں نہ لڑائیں، مسلکوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حقارتیں نہ سکھائیں، بلکہ یوں کہیں بھائی ان کی رائے یہ ہے، اپنی رائے پر ہی عمل کریں، اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. آپ کی رائے صحیح ہے یا غلط، ہماری رائے یہ ہے، آپ اپنی رائے پر رہو، ہماری. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سے پوچھتے ہیں جناب آپ کیا کھائیں گے، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میں تو گوشت کھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب میں دال کھاؤں گا. تو ٹھیک ہے. اب اگر انسان کہے گا تم گوشت کھانے والے خراب ہو، وہ کہتا ہے تم دال ہی باٹو ہو، جواب ہے کہ توہین کرنے کا حق نہیں ہے. اسی طرح سے رائے اگر کسی مسئلے میں الگ ہو جاتی ہیں تو رائیوں کی بنیاد پر اختلاف رائے کا حق ہے، مگر توہین کرنے کا حق نہیں، حقارت کرنے کا حق نہیں، برا بلا کہنے کا حق نہیں، اور کسی کو جہنمی کہنے کا حق نہیں. الامان الحفیظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ زبان کا ایک جملہ ہو. مجھے یاد آئی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، وہ حضور سے کچھ بات کر رہی تھی، وہ خاتون واپس چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا تھا یہ کیا کہہ رہی تھی، حقارت کے ساتھ کہا. حضور فرمایا کون؟ کہا وہ آئی تھی نا، وہ چھوٹی چھٹ قدج، وہ ٹھگنی عورت آئی تھی نا، کیا کہہ رہی تھی؟ حضور فرمایا عائشہ، وہ عائشہ یہ کیا کہا تم نے اتنی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر یہ سمندر میں ڈال دیں گے سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا. تم نے حقارت کے ساتھ کہا تو یہ چھوٹی. جب ہم کسی کو کہتے ہیں لونگ، وہ آئینہ، وہ لنگڑے کہیں کے، وہ اندھے کہیں کے، یہ انتہائی خطرناک جملے ہیں. کیا خطرناک جملے ہیں؟ تم نے میرے بندے کو اندھا کہا ہے، تم نے میرے بندے کو لنگڑا کہا ہے، مجھے طاقت ہے میں اس کو ٹھیک کروں گا، تجھے پھنساؤں گا. وہ بھی میرا بندہ. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بزرگ اچانک صبح کو اٹھے، کہنے لگے بھائی غلطی ہو گئی، بھائی غلطی ہو گئی. تو ان کے مریدین نے پوچھا حضرت کیا غلطی ہو گئی؟ کہنے لگا بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب کیا کروں گا، اور میرے لیے مغفرت کی دعا مانگو، میری پکڑ نہ ہو جائے، معاف. کہنے لگا حضرت کیا ہو گیا، نماز چھوٹ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہ حضرت کوئی حرام لقمہ آپ نے کھایا؟ فرمایا کہ نہیں. کسی نامحرم پر نظر ڈالی؟ کہا نہیں. حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب کیا کروں گا میں. بار بار پوچھتے رہے حضرت کیا غلطی ہو گئی؟ کہا بھائی کل شام میں گزر رہا تھا، ایک آدمی کی شکل بہت معمولی قسم کی شکل تھی، تو میں نے اس کو دیکھا اور حقارت کے ساتھ کیسی شکل. تو رات کو مجھے خواب میں بتایا گیا وہ شکل میں نے بنائی تھی. تو اس پر ہنسا، پھر اس نے کہا تو کمہار پر ہنسا یا برتن پر ہنسا؟ یعنی سو استا بانس کن کرالس، وہ تو میں نے بنایا تھا، تو نے اسے حقارت کی نظر ڈالی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب تو نے مجھ پر ہنسا ہے، اب میں دیکھتا ہوں تجھے کیا کروں. تو کہتا ہے مجھے ولایت سے باہر نکال دیا گیا، ولایت کے کھاتے سے مجھے اتار دیا گیا، اب مجھے معافی مانگو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ میں نے اس کے بنائے ہوئے پر حقارت کی نظر ڈالی تھی. اس کی شکل بیچاری ایسی تھی، میں نے کہا دیکھو کیسی شکل ہے. ہم جب کبھی کہتے ہیں مجھ سے خدا ان کیا سنس کرو یوسی آتی لائق، اللہ اکبر، ہم کیوں کہیں گے کسی کو خدا ان کیا یوسی آتی لائق؟ بلکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کو نواز رہے. صحابہ کرام میں سے صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ساری زندگی پیٹ میں تکلیف رہی، اور اتنی سخت تکلیف ہوتی تھی کہ حضور کی خدمت میں آتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ مجھے خودکشی کی اجازت دے دیں، میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں. حضور سختی سے منع کرتے تھے، خودکشی حرام ہے، خودکشی جرم ہے. وہ کہتے تھے میں ٹھیک بھی نہیں ہو رہا ہوں اور تکلیف سخت ہے، لیکن توہین کبھی کسی صحابی نے کیا، خدا ان کیا کرو. میرے بھائیوں، کسی کو حقیر مت سمجھیں، کسی کی توہین نہ کریں، کسی کو برا بلا نہ کہیں، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں. ہماری زبان سے کبھی کوئی جملہ نہیں نکلنا چاہیے جس کے نتیجے میں ریکارڈ بن جائے اور اس کا نوٹ کر کے رکھے گا اس نے فلانی ایمان والے کو یہ برا جملہ کہا تھا. جناب ہمیں اللہ اکبر، ہمیں اختلاف کرنے کا حق ہے. فلانے مولانا صاحب کی رائے یہ ہے، ہماری رائے یہ نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے، وہ ان کی رائے ہے، وہ ان کے ساتھ ہے.
ہماری رائے یہ ہے، بس یہ کہنے کا حق تو ہے، لیکن اس کے بعد ہم اس کی توہین کریں، وہ ہماری توہین کریں۔ مسلمانوں کے جو دین والے لوگ ہیں، جو اصلی دین والے ہیں، وہ یہ کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اختلاف رائے اور چیز ہے اور مخالفتیں اور چیز ہے، ٹکراؤ اور چیز ہے۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ آپس کا ٹکراؤ، آپس کا ٹکراؤ۔ یہ گھروں میں بھی یہ ٹکراؤ ہے، بھائیوں بھائیوں میں بھی ہے، برادریوں میں بھی ہے، قوموں میں بھی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ مدرسوں میں بھی یہ خرابی آ جاتی ہے۔ ایک استاد کو دوسرے استاد سے ٹکراؤ ہے، ایک کلی کو دوسرے کلی سے ٹکراؤ ہے، ایک افسر کو دوسرے افسر سے ٹکراؤ، ڈپارٹمنٹ والوں کو ڈپارٹمنٹ والوں سے ٹکراؤ ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ہاں مسئلہ آیا، اور مسئلہ آیا مسجد ختم ہو گئی۔ وہاں مسجد کیوں ختم ہو گئی کہ محکمہ جنگلات اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹکراؤ چل رہا تھا، اریگیشن اور محکمہ جنگلات۔ اریگیشن والوں سے دو کہتے تھے جناب یہ زمین ہمیں دے دو، ہم مسجد بنائیں گے۔ محکمہ جنگلات والوں نے سٹے لگا، یہ ہماری زمین آپ نہیں بنا سکتے مسجد۔ تو محکمہ کے ساتھ ٹکراؤ۔ غرض یہ کہ امت کے لیے سب سے زیادہ زہریلی چیز جو ہے وہ آپس کا ٹکراؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ولا تفرقوا، آپس میں جدا جدا مت ہو جاؤ، تم سب ایک ہی ہو، کونوا عباد اللہ، تم اللہ کے بندے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہ تھا کہ آپ نے بڑائی کے تمام بتوں کو ختم کر دیا اور فرمایا تمام انسان برابر برابر، کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں۔ جس کا کیریکٹر اچھا ہوگا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، جو عبادت گزار ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، وہ سب سے اونچا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا کسی بھی خاندان کا، کسی بھی مسلک کا، کسی کا طبقے کا، اگر اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے وہ معزز نہیں ہے۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ مزاج اپنا بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارا رویہ سب کے ساتھ اچھے سے اچھا ہو، ہم کسی کو حقارت سے نہ دیکھیں۔ اور جب انسان کا رویہ اچھا ہوتا ہے تو اس کا نتیجے میں کیا، یہ انسان پیارا بن جاتا ہے۔ اور جب رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو سارے اسے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھیں گے تو چکا ویسا سیری سے محبت کریں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمام لوگ تم سے محبت کریں یا تم سے نفرت کریں گے؟ کہتے جناب مجھ سے نفرت کیوں کریں گے، سارے مجھ سے محبت کرنے چاہیے۔ تو جواب یہ ہے پھر آپ اپنا رویہ سب کے ساتھ اچھا کریں، سارے تمہارے سے محبت کریں گے۔ فرمایا جناب رسول اکرم، بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، تم تب تک مومن کامل نہیں بن سکتے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اور یہ حدیث ایک دوسری کتاب میں مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے، اور امام احمد بن حنبل استاد ہیں امام بخاری کے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مسند احمد بن حنبل۔ آپ میں سے 75 حدیث، 25-30 ہزار حدیث ہے اس میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، صحابی کو مخاطب کر کے کہا لن تکن مؤمنا حتی تحب لاخیک ما تحب لنفسک وتکرہ لاخیک ما تکرہ، صحیح نہ مکمل مومن بنے۔ تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ جناب میں نہیں پسند کرتا کوئی میری توہین کرے گا تو مجھے بھی دوسرے کی توہین نہیں کرنی ہے۔ میں نہیں پسند کرتا کوئی میرا نقصان کرے گا، مجھے بھی دوسرے کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ میں نہیں پسند کرتا کوئی میری غیبت کرے گا تو مجھے بھی دوسرے کی غیبت نہیں کرنی ہے۔ میں نہیں پسند کرتا کوئی میری حقارت کرے گا، مجھے بھی دوسرے کی حقارت نہیں کرنی ہے۔ میں نہیں پسند کرتا کوئی مجھے ڈسٹرب کرے رات کو فون، مجھے بھی دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے میٹر ایسا دیا ہے، ایک انگریز رائٹر نے لکھا کہ اخلاقیات پر ایک طرف پوری لائبریری رکھو اور ایک طرف سے پیغمبر اسلام کا یہ جملہ رکھو، یہ بھاری ہے۔ تمام اخلاقیات اسی ایک جملے میں آپ نے بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا کہ تم دوسروں کے ساتھ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور دنیا میں خراب سے خراب انسان اگر ہوگا اسے پوچھیں گے آپ کیا پسند کریں گے، لوگ آپ کی توہین کریں، آپ کو گالیاں دیں، آپ کو نقصان کریں، آپ سے نفرت کریں، کہ نہیں میں تو نہیں پسند کرتا، میں نہیں پسند کرتا لوگ مجھ سے نفرت کریں، میں نہیں پسند کرتا لوگ میری حقارت کریں، مجھے نہیں برداشت ہے لوگ میری غیبتیں کریں، میں نہیں پسند۔ بس اللہ کے نبی فرمائے تم بھی یہی رویہ دوسروں کے ساتھ کرو۔ میٹر یہی ہے۔ اور واقعتاً جب یہ میٹر میں نہیں پسند کرتا ہوں کوئی مجھے گالی دے تو مجھے بھی گالی نہیں دینی ہے، چاہے میری بیوی ہو، چاہے میرا بچہ ہو، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میرا پڑوسی ہو، چاہے میرا رشتہ دار ہو، چاہے میرا افسر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اپنے مسلک کا ہو چاہے دوسرے مسلک کا ہو۔ میٹر یہی ہے۔ بس کنکلوڈ کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں ہمارے دین میں سب کچھ ہے، عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، اعمال بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کیا کہ مسلمان کے لیے رحمت، مسلمان کے لیے زحمت نہیں، مسلمان کے لیے شفیق،
مسلمان مسلمان کے لیے ہمدرد، اور یہ اخوت ہم کو عطا کی ہے جناب رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے یا رسول اللہ، میں نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، آپ ہی کر سکتے، یہ تو میں نے ان کے دلوں میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی ہے۔ حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث میں بہت اہم ترین پیغام دی ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث، تین باتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی، یجد حلاوت الایمان، اس کو ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ ثلاث، تین صفات، میں یجد فیہ، جس آدمی کے اندر یہ تین صفات ہوں گی، من یجد حلاوت الایمان نہیں، ثلاث من کن فیہ، تین باتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی، یجد حلاوت الایمان، اس کو ایمان کا مزہ آئے گا۔ پھر پہلی بات فرمائی، اللہ اس کے رسول کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اتنی محبت کسی کی نہیں۔ نمبر ایک، ایمان والا دوسرے بھائی کے ساتھ ایسی محبت کرے، ایسی محبت کرے، اور ساتھ میں کہے تم اللہ کے لیے، میری کوئی غرض نہیں، میرا کوئی مفاد نہیں، مگر اس ایمان والے کے ساتھ محبت ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت کب ہوتی ہے؟ اس کی مثال میں بتاتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ کے سامنے بیان ہوا، ابھی دیکھیے آپ کو، ایک آدمی، اس کا نام تھا پیارے لال، یہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، کسی مسلمان سے ملاقات ہوئی، اس مسلمان نے اس کو کوئی کتاب دی، اس کے بعد اس نے کتاب پڑھی، گھر پہنچا تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اب اس کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ پھر یہ کسی مدرسے میں داخل ہو گیا تو وہاں عالم بن گیا، پھر وہاں سے تبلیغ میں نکلا تو تبلیغ سیکھی، پھر وہاں سے وہ واپس ایک بزرگ کے پاس پہنچا تو بیعت ہو گیا، بیعت ہونے کے بعد خود بہت اونچے مقام پر پہنچے، پھر نہ جانے کتنے مدرسے قائم کیے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے کلمے پڑھائے، اور کلمے پڑھانے کے بعد پھر اخیر عمر میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، اور مدینہ شریف میں قباء میں اپنا چھوٹا سا ایک جھونپڑا بنایا، اور جھونپڑے میں بیٹھ کر کے وہاں عبادت بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں وہاں اس جھونپڑے کے باہر اس نے چھوٹا سا ساغزار بنایا، اس ساغزار میں سے سبزیاں اگانی شروع کی، جہاں سے جب بھی کوئی عالم جاتا تھا اس کو کہتا تھا میں مدینہ کی زمین میں اگی ہوئی سبزیاں تم کو کھلاؤں گا، تو وہ دعوت کرتے تھے اور وہ بکری کا دودھ اور وہ سبزی کھلاتے تھے، اور اس طرح سے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے آخر میں ان کی وفات ہو گئی، اور وہاں دفن ہو گئے جہاں 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں۔ تو سفر کہاں سے شروع کیا تھا؟ پیارے لال سے ہوتے ہوتے کہاں پہنچا؟ آج اس کے 4 بیٹے مدینہ شریف میں مسجد نبی کے اندر قرآن کریم پڑھانے والے۔ اب اگر فرض کیجئے ہم کو بتائے گا یہ وہ مولانا عبداللہ بستوی، اس کو کہتے تھے مولانا عبداللہ بستوی، پہلے تھا یہ پیارے لال، بن گیا بعد میں مولانا عبداللہ بستوی۔ اگر یہ مولانا عبداللہ بستوی کے بارے میں ہم سنیں گے، وہ یہاں محلے میں آئیں گے، سارے لوگ ملنے جائیں گے یا نہیں؟ اس کی محبت ہمارے دل میں آ گئی یا نہیں؟ کیوں محبت آ گئی؟ ہمارا تو اسے کوئی تعلق نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی کاروبار، یہ ہے وہ محبت اللہ کے لیے۔ تو کسی سے محبت کریں گے اللہ کے لیے، ہر ایمان والے سے محبت کریں گے کیونکہ ایمان والا ہے، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے ہے، گنہگار ہے تو اللہ جانے گا، مگر مجھے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، کفر کی طرف جانا اتنا برا لگتا ہو جیسے آگ میں گرنا برا لگتا ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی، ان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کفر کی طرف واپس جانا اتنا برا لگے جیسے آگ میں گرنا برا لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 باتیں جمع ہو جائیں گی اس کو ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شام کو ہم کو بھی ایسا ہی ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔